ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت تو یقیناً ہر مسلمان کرتا ہے اور نماز کے اندر بھی قرآن ہی کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اسی قرآن پاک کے اندر کتنے راز چھپے ہیں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک میں چھپے ایسے رازوں کے بارے میں بتائیں گے جو قرآن پاک نے تو 1400 سال پہلے بیان فرمائے تھے، لیکن جدید دور کے سائنس نے ان رازوں سے اب جا کر پردہ اٹھایا ہے۔ یہ سائنسی انکشافات کیا ہیں اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا حقائق بیان ہوئے، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے جو کہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ بھی کرے گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، یوں تو قرآن مجید ہر دور میں ایک معجزہ ہے، لیکن سائنس کے جدید دور میں قرآنی اعجاز نئے اسلوب میں نکھر کر سامنے آ گئے۔ جوں سائنسی علم و حکمت میں اضافہ ہو رہا ہے، قرآن مجید کی فہم کے افق مزید واضح ہو رہے ہیں۔ سائنس اور فلسفے کا طالب علم جب اس دور میں قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو آیات قرآن اس انداز میں ہم کلام ہوتی ہیں گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ بہت سی باتیں 1500 سال قبل بیان کر دی گئیں، لیکن اس لیے سمجھ میں نہ آ سکیں کہ انسان کی فہم اور اس کی تحقیق و تفتیش کا درجہ اس فہم و بصیرت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت سی باتیں جو آج ہمارے لیے محض جدید انکشافات ہیں اور گزشتہ 1.5 صدی پہلے انسان کو ان کی ہوا بھی نہ لگی تھی، مگر قرآن مجید میں انتہائی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئیں۔ لیکن افسوس کہ غیر مسلم یہ بات نہیں سوچتے کہ کیا یہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کی حقانیت کی نا ختم ہونے والی شہادت ہے۔ ناظرین، دنیا میں قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آج سے 1500 سال پہلے انسان کو مطالعہ کائنات، علم، حکمت اور قرأت و کتابت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ آج سے 1400 سال قبل صحرائے عرب میں نہ کوئی کتاب تھی، نہ مصنف، نہ صاحب علم اور نہ پڑھنے لکھنے کا رواج۔ بعض حضرات کے بقول اس وقت سارے عرب میں ایسے افراد کی تعداد تقریباً 2 درجن تھی جو اپنا نام یا خط لکھ سکتے تھے، مگر حیرت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اس طرح سے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ فطرت اور کائنات کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے والوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں متقی، کہیں صاحب ایمان و یقین، کہیں اصحاب فکر و دانش، کہیں عالم اور کہیں اصحاب تدبر و حکمت قرار دیا۔ ناظرین، قابل غور بات یہ ہے کہ کیا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی، فلسفی یا حکیم نے مطالعہ کائنات کی طرف اس قدر زوردار انداز میں توجہ دلائی تھی؟ کیا کوئی شخص کسی ایسی بات کی دعوت دے سکتا ہے جس کی اہمیت کا انکشاف 1300 سال بعد ہونا ہو؟ آج سے 1500 سال قبل کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کائنات ابتدا میں دھواں ہی دھواں تھی اور اس میں سے اجرام فلکی پیدا کیے گئے۔ ناظرین، جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کی تشکیل ایسے گیسی مادے سے ہوئی تھی جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کی اس مقدار سے مرکب تھا اور آہستہ آہستہ گردش کر رہا تھا۔ یہ انجام کار متعدد ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس دور کے سائنسدانوں نے اس دھوئیں کو اب بھی دیکھا ہے اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس سے آج تک ستارے بن رہے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ 1500 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا علم عطا فرمایا اور ایسے متعدد راز بیان فرمائے جن کا انکشاف سائنس نے صدیوں بعد کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان و زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ ناظرین، مورس بقائے لکھتا ہے کہ کائنات کے ابتدائی مرحلے میں دخان یعنی دھواں کی موجودگی، جس کا حوالہ قرآن مجید میں موجود ہے اور جس سے مراد مادے کی زیادہ تر گیسی حالت ہے، صریحاً اس ابتدائی صدی کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے جو جدید سائنس نے پیش کیا ہے۔ ناظرین، یہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں بہت سے راز آج سے 1400 سال پہلے بیان ہو چکے تھے جن کا انکشاف آج کے دور میں سائنسدانوں نے کیا ہے۔
مثال کے طور پر سائنس نے اب جا کر انکشاف کیا کہ تمام نباتات میں بھی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، ان میں ایک نر ہے ایک مادہ۔ مگر یہ بات اس زمانے میں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کسی شخص کو بھی معلوم نہ تھی، لیکن قرآن مجید میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ پس ہم نے زمین میں پودے اور نباتات کے اچھے جوڑے لگائے، اور دوسری جگہ فرمایا اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ ناظرین، جدید دور میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ جب پانی نباتات پہ ڈالا جائے تو نباتات میں ایک سبز مادہ پیدا ہوتا ہے جسے انگریزی میں کلوروفل کہتے ہیں۔ یہی وہ مادہ ہے جس کے ذریعے سے نباتات میں دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو بھی معلوم نہ تھی، لیکن رب نے ارشاد فرما دیا کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے نباتات میں سے ہر چیز پیدا کی اور اس میں سبز مادہ پیدا کیا جس کے ذریعے سے ہم دانوں کے ڈھیر پیدا کر لیتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور قرآنی راز ملاحظہ فرمائیں۔ دور جدید کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ پانی تمام جاندار خلیات کا جزو اعظم ہے۔ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ جب کسی دوسرے سیارے پر زندگی کے امکان پر بحث کی جاتی ہے تو سب سے پہلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہاں حیات قائم رکھنے کے لیے کافی مقدار میں پانی موجود ہے؟ جرمنی کا ایک جیولوجسٹ ابراہیم ورنر، جس کا دور ہے 1750 سے 1871 تک کا، تمام تبدیلیاں پانی ہی کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہاڑوں کی تعمیر پانی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ناظرین، آج سے 14 صدیاں پہلے قرآن مجید نازل ہوا۔ کسی شخص کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ زندگی کی ابتدا پانی ہی سے ہوئی، لیکن قرآن مجید میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے 1500 سال قبل انسان کو یہ علم نہ تھا کہ سمندر میں کچھ موجیں سطحی ہوتی ہیں اور کچھ موجیں اس کے نیچے ہوتی ہیں۔ تہ بتہ موجوں کا یہ تصور بہت بعد کی دریافت ہے۔ لوگوں کے علم میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرے ہیں۔ یہ اندھیرے بھی اس طرح تہ بتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو جگنوں کی طرح روشنی عطا کر کے ان اندھیروں میں روشنی کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے تصور میں یہ بات بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ایک موج اوپر سے آنے والی روشنی کی کرن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی روشنی زائل کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورج کی روشنی سمندر کی گہرائی تک پہنچتے پہنچتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بادل سورج کی بعض شعاعیں زمین تک آنے سے روک دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب اسرار اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان کر دی، اور وہ بھی آج سے 1500 سال پہلے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے۔ جسے اللہ نور نہ بخشے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ سورہ نور کی آیت ہے یہ۔ ناظرین، یاد رکھیں، قرآن مجید وحی الہی ہے، اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ دراصل آج کے دور میں سائنسدان اپنے نظریات میں قرآنی حقائق سے قریب تر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ حقائق قرآن مجید کی صداقت کا ثبوت نہیں بلکہ سائنسدانوں کی صداقت پر دلیل ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تمام الہیات ہماری داد و تحسین کی محتاج نہیں ہیں۔ یہ تو وہیں رہیں گی جہاں پہ 1500 سال قبل تھے۔ حکماء اور سائنسدانوں کی عقلوں پر پردے پڑے یا یہ پردے کچھ سرک جائے، حقائق قرآنیہ اور صداقت ایمانیات میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ناظرین، اس کائنات میں ایک طرف کئی کہکشاں ستاروں کی بے کرام مسافتیں اور توانائی کی بے شمار لہریں ہیں، اور دوسری طرف مہین برقی ذرات اور بنیادی عناصر مثلاً بیریلیم، سوڈیم، کرومیم، جن سے اشیاء کی تشکیل ہوئی، انہی سے زمین بنی اور انہی سے سورج، چاند اور کواکب تیار ہوئے۔ ناظرین، رب کا کمال تخلیق دیکھنا ہو تو اونٹ اور ہاتھی کو نہ دیکھیے بلکہ تاریک، رنگین اور اڑتی ہوئی مکھیاں دیکھیے جو پھول اور پھلوں کے پاس منڈلاتی نظر آتی ہیں۔ ان کی نہ ٹانگیں نظر آتی ہیں، نہ منہ اور نہ سر، اس کے باوجود ہر لحاظ سے مکمل ہوتی ہیں۔ یہی کیفیت کائنات کی ان مہین ذات کی ہے کہ جو چھوٹے ہونے کے باوجود تخلیق کا شاہکار ہے۔
یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات میں ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ جن سے انسان واقف نہیں ہے، اور ان تخلیقات میں سے جن رازوں تک آج کی سائنس کی رسائی ہو رہی ہے وہ راز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ سائنس کے اکثر علوم قرآن پاک ہی کی تعلیمات کے مرہون منت ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ سائنس کے انکشافات سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے قرآنی تعلیمات ہی سے یہ علوم اخذ کیے گئے ہیں۔ ہم آپ کو قرآن پاک کے جن رازوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ان کو جاننے کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ سائنس تو بغیر قرآنی علوم کے جیسے لنگڑی لولی ہو کر رہ جائے گی۔ مشہور ماہر طبیعیات اور نوبل انعام یافتہ البرٹ آئنسٹائن کے مطابق بھی سائنس مذہب اسلام کے بغیر لنگڑا ہے، اور سائنس کے بغیر قرآن مجید کے احکامات سب کو سمجھانے مشکل ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ نشانیاں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ محققین کے نزدیک قرآن مجید میں 6636 آیات ہیں، جن میں 1000 سے زیادہ سائنس کے متعلق ہیں، یعنی ان میں سائنسی معلومات موجود ہیں۔ آئیے آپ کو چند قرآنی رازوں اور سائنسی انکشافات کے بارے میں بتاتے ہیں، ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ ناظرین بات کرتے ہیں کائنات کی تخلیق بگ بینگ کے حوالے سے۔ فلکی طبیعت کے ماہرین ابتدائے کائنات کی وضاحت ایک ایسے مظہر کے ذریعے کرتے ہیں جسے وسیع طور پر قبول کیا جاتا ہے اور جس کا جانا پہچانا نام بگ بینگ یعنی عظیم دھماکہ ہے۔ بگ بینگ کے ثبوت میں گزشتہ کئی اشروں کے دوران مشاہدات و تجربات کے ذریعے ماہرین فلکیات و فلکی طبیعت کی جمع کردہ معلومات موجود ہیں۔ بگ بینگ کے مطابق ابتدا میں یہ ساری کائنات ایک بڑی کمیت کی شکل میں تھی، جسے پرائمری نیبولا بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا جس کے نتیجہ کہکشاؤں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پھر یہ کہکشائیں تقسیم ہو کر ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ کی صورت میں آئیں۔ کائنات کی ابتدا اس قدر منفرد اور اچھوتی تھی کہ اتفاق سے اس کے وجود میں آنے کا احتمال صفر یعنی کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ قرآن پاک کی آیات میں ابتدائے کائنات کے متعلق یوں بتایا گیا تھا، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ ناظرین اس قرآنی آیت اور بگ بینگ کے درمیان حیرت انگیز مماثلت سے انکار ممکن ہی نہیں۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ ایک کتاب جو آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں ظاہر ہوئی، وہ اپنے اندر ایسی غیر معمولی سائنسی حقیقت اور راز لیے ہوئے جو آج کے سائنسدانوں کے لیے بھی ناقابل یقین ہے، لیکن اس مقدس کتاب کی حقانیت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جو اس مقدس کتاب یعنی قرآن پاک کی حقانیت سے روشناس ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ناظرین بگ بینگ کے علاوہ 1925 میں امریکی ماہر طبیعیات ایڈون ہبل نے اس امر کا مشاہداتی ثبوت فراہم کیا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور یہ بات آج مسلمہ سائنسی حقائق میں شامل ہے، جبکہ قرآن پاک میں کائنات کی فطرت اور خاصیت کے حوالے سے صدیوں پہلے یوں ارشاد ہو چکا ہے، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس آیت میں عربی لفظ موسیون کا صحیح ترجمہ ہم وسعت اور پھیلاؤ دیے جا رہے ہیں بنتا ہے، اور یہ ایک ایسی کائنات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی وسعتیں مسلسل پھیلتی جا رہی ہوں۔ عصر حاضر کا مشہور ترین فلکی طبیعیات دان اسٹیفن ہاکنگ اپنی تصنیف اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتا ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن ناظرین قرآن پاک نے کائنات کے پھیلنے کو اس وقت بیان فرما دیا تھا جب انسان نے دوربین تک ایجاد نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود متشکک ذہن رکھنے والے بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں فلکیاتی حقائق کا موجود ہونا کوئی حیرت انگیز بات نہیں۔ ناظرین فلکیات کے علاوہ دیگر سائنسی علوم کے اکثر انکشافات بھی ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک 1400 سال پہلے ہی کر چکا تھا۔ بات کی جائے علوم نباتیات میں پودوں میں نر اور مادے کے نظریے کی، تو پرانے زمانے کے انسان کو معلوم نہیں تھا کہ پودوں میں بھی جانوروں کی طرح نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ البتہ جدید نباتیات یہ بتاتی ہیں کہ ہر پودے کے نر اور مادہ صنف ہوتی ہے، حتیٰ کہ پودے جو یک صنف یعنی یونی سیکشول ہوتے ہیں ان میں بھی نر اور مادے کے امتیازی اجزاء یکجا ہوتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی آیات میں یہ بات صدیوں پہلے یوں بیان ہو چکی ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس میں سے ہم نے مختلف اقسام کے پودوں کے جوڑے پیدا کیے جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔
اسی طرح پھلوں میں نر اور مادے کا فرق قرآن نے یوں بیان کیا، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ ناظرین، بات کی جائے اعلیٰ درجے کے پودوں میں نسل خیزی کی تو یاد رہے کہ آخری پیداوار ان کے پھل ہوتے ہیں۔ پھل سے پہلے پھول کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں نر اور مادہ اعضاء یعنی سٹیمنز اور اوویلز ہوتے ہیں۔ جب کوئی زردانہ جسے پولن کہتے ہیں کسی پھول تک پہنچتا ہے تبھی وہ پھول بارآور ہو کر پھل میں بدلنے کے قابل ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھل پک جاتا ہے، اس پودے کی اگلی نسل کو جنم دینے والے بیج سے لیس ہو کر تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا تمام پھل اس امر کا پتہ دیتے ہیں کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ اعضاء ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے قرآن پاک بہت پہلے بیان فرما چکا ہے۔ پودوں کی بعض انواع میں غیر بارآور پھولوں سے بھی پھل بن سکتے ہیں جنہیں مجموعی طور پر پارتھینوکارپک فروٹ کہا جاتا ہے۔ ان میں کیلے کے علاوہ انناس، انجیر، مالٹا اور انگور وغیرہ کی بعض اقسام شامل ہیں۔ ان پودوں میں بھی بہت واضح صنفی خصوصیات موجود ہوتی ہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے۔ اس آیت مبارکہ میں ہر چیز کے جوڑوں کی شکل میں ہونے پر زور دیا گیا۔ انسانوں، جانوروں، پھلوں اور پودوں کے علاوہ بہت ممکن ہے کہ آیت مبارکہ بجلی کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے، جس میں ایٹم منفی بار والے الیکٹرونوں اور مثبت بار والے مرکزے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے جوڑے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی ہے، جن میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جنہیں آج کا انسان نہیں جانتا اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے کل میں انہیں دریافت کر لے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں زوالوجی یعنی علوم حیوانیات کی۔ یاد رہے کہ جانور اور پرندوں میں معاشرے کا وجود قرآن پاک میں صدیوں پہلے یوں بیان ہوا ہے، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کے معاشروں میں رہتے ہیں۔ ناظرین، سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا صدیوں بعد کہ جانور اور پرندے بھی معاشرے کی شکل میں رہتے ہیں، مطلب یہ کہ ان میں بھی ایک اجتماعی نظم و ضبط ہوتا ہے، وہ مل جل کر رہتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں۔ اور علوم حیوانیات میں جانوروں کی گروہ بندی بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ البتہ جانوروں کے معاشرے یعنی کمیونٹی کی بات تو قرآن پاک میں پہلے سے بیان ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ پرندوں کی پرواز کے حوالے سے ارشاد ہے، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں پرندوں پر کچھ اس انداز سے بات کی گئی ہے، یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے، رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ناظرین، ان آیات ربانی میں اس پر زور دیا گیا کہ پرندوں کے طرز عمل کا مکمل انحصار انہی قوانین پر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، جنہیں ہم قوانین فطرت کے نام سے جانتے ہیں۔ البتہ اب جدید سائنسی معلومات سے ثابت ہو چکا ہے کہ بعض پرندوں میں پرواز کی بے مثل اور بے عیب صلاحیت کا تعلق اس وسیع تر اور مجموعی منصوبہ بندی سے جو ان کی حرکات و سکنات سے متعلق ہے۔ مثلاً ہزاروں میل دور تک نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی جینیاتی رموز میں ان کے سفر تمام کی تفصیلات و جزیات موجود ہوتی ہیں، جو ان پرندوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ نہایت کم عمری میں بھی لمبے سفر کے کسی تجربے کے بغیر، کسی رہنما کے بغیر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیں اور پیچیدہ راستوں سے پرواز کرتے چلے جائیں۔ بات صرف سفر کی یک طرفہ تکمیلی پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ ایک مخصوص تاریخ پر اپنے عارضی مسکن سے پرواز کرتے ہیں اور ہزاروں میل واپسی کا سفر کر کے ایک بار پھر اپنے گھونسلوں تک بالکل ٹھیک ٹھاک جا پہنچتے ہیں۔ ناظرین، پروفیسر ہمبرگر نے اپنی کتاب پاور اینڈ فریجلٹی میں میٹن برڈ نامی ایک پرندے کی مثال دی جو بحر الکاہل کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ نقل مکانی کرنے والا یہ پرندہ 24,000 کلومیٹر کا فاصلہ 8 کی شکل میں چکر لگا کر طے کرتا ہے۔ یہ اپنا سفر 6 ماہ میں پورا کرتا ہے اور مقام ابتدا تک زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کی تاخیر سے واپس پہنچ جاتا ہے۔ ایسے کسی سفر کے لیے پیچیدہ معلومات کا ہونا ضروری ہے جو اس پرندے کے اعصابی خلیات میں محفوظ ہونی چاہیے، یعنی ایک باضابطہ پروگرام کی شکل میں پرندے کے جسم میں موجود اور ہمہ وقت دستیاب ہوتی ہے۔ اگر پرندے میں کوئی پروگرام ہے تو کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ اسے تشکیل دینے والا کوئی پروگرامر بھی یقیناً ہے، اور یہ پروگرامر یقیناً خالق کائنات ہے جس نے
تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیوں کے بارے میں جان کر انسان بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے۔ ناظرین، اگلے جس قرآنی راز اور سائنسی انکشافات کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شہد کی مکھی اور اس کی مہارت کے حوالے سے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی چھتریوں پر اپنے چھتے بنائے اور ہر طرح کے پھولوں کا رس چوسے اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتے رہے۔ ناظرین، شہد کی مکھی کے بارے میں سائنسی تحقیق کیا کہتی آئیے یہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ وان فرش نے شہد کی مکھیوں کے طرز عمل اور ان میں رابطہ و ابلاغ کی تحقیق پر 1973 میں نوبل انعام حاصل کیا تھا۔ اس تحقیق کے مطابق شہد کے کسی مکھی کو جب کوئی نیا باغ یا پھول دکھائی دیتا ہے تو اپنے چھتے میں واپس جاتی ہے اور اپنی ساتھی شہد کی مکھیوں کو اس مقام کا ٹھیک سمت اور وہاں پہنچنے والے راستے کے مفصل نقشے سے آگاہ کرتی۔ شہد کی مکھی پیغام رسانی کا کام خاص طرح کی جسمانی حرکات سے لیتی جنہیں شہد کی مکھی کا رقص اور انگریزی میں بی ڈانس کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عام معنوں والا رقص نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد شہد کی کارکن مکھیوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ پھول کس سمت ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں کس انداز سے پرواز کرنا ہوگی۔ شہد کی مکھی بارے میں یہ ساری معلومات جدید فوٹوگرافی اور دیگر پیچیدہ مشاہداتی ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں، لیکن غور فرمائیں کہ بیان کی گئی آیات مبارکہ میں قرآن عظیم الشان نے کتنی صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو خاص طرح کی مہارت عطا فرمائی جسے لیس ہو کر وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے تلاش کر لیتی۔ ناظرین، ایک اور توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں شہد کی مکھی کے لیے جو صنف استعمال کی گئی وہ مادہ کی ہے، یعنی فاؤسلیکا اور کلی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غذا کی تلاش میں نکلنے والی شہد کی مکھی مادہ ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر سپاہی یا کارکن شہد کی مکھی بھی مادہ ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، شہد کی مکھی کے علاوہ قرآن پاک میں ایک اور مثال چیونٹیوں کی بیان ہے، جیسا کہ ارشاد ہے سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بعض لوگوں نے قرآن پاک میں چیونٹیوں کا بیان کیا گیا مکالمہ دے کر اس پر نکتہ چینی کی ہو اور کہا ہو کہ چیونٹیاں تو صرف کہانیوں کی کتابوں میں باتیں کرتی ہیں۔ البتہ حالیہ برسوں کے دوران ہمیں چیونٹیوں کے طرز حیات، باہمی روابط اور پیچیدہ معلومات کے تبادلے کے حوالے سے بہت کچھ علم ہو چکا ہے۔ یہ معلومات دور جدید سے پہلے کے انسانوں کو حاصل نہ تھیں۔ تحقیق سے انکشاف ہوا کہ وہ جانور حشرات، کیڑے مکوڑے جن کا طرز حیات انسانی معاشرت سے غیر معمولی مماثلت رکھتا ہے وہ چیونٹیاں ہی ہیں۔ اس کی تصدیق چیونٹیوں کے بارے میں ہونے والی حالیہ دریافتوں سے ہوتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق چیونٹیاں بھی اپنے مردوں کو انسانوں کی طرح دفناتی ہیں۔ ان میں کارکنوں کی تقسیم کا پیچیدہ نظام موجود ہے جس میں نگران کارکن اور مزدور وغیرہ شامل ہیں۔ کبھی کبھار وہ آپس میں ملتی ہیں اور گفتگو بھی کرتی ہیں۔ ان میں باہمی تبادلے کا ترقی یافتہ نظام موجود ہے۔ ان کی کالونیوں میں باقاعدہ بازار ہوتے ہیں جہاں وہ اشیاء کا تبادلہ کرتی ہیں۔ سردیوں میں لمبے عرصے تک زیر زمین رہنے کے لیے وہ اناج کے دانوں کا ذخیرہ بھی کرتی ہیں، اور اگر کوئی دانہ پھوٹنے لگے یعنی اس سے پودا بننے لگے تو فوراً اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہیں، جیسے انہیں یہ پتہ ہو کہ اگر وہ اس دانے کو یوں ہی چھوڑ دیں گے تو بڑھنا اور پکنا شروع کر دے گا۔ اگر ان کا محفوظ کیا ہوا اناج کسی بھی وجہ سے مثلا بارش سے گیلا ہو جائے تو اسے اپنے بل سے باہر لے جاتے ہیں اور دھوپ میں سکھاتی ہیں۔ جب اناج سوکھ جاتا ہے تبھی وہ اسے بل میں واپس لے کر جاتے ہیں، یعنی یوں لگتا ہے جیسے انہیں یہ علم ہو کہ نمی کی وجہ سے اناج کے دانے سے جڑیں نکل پڑیں گی جو دانے کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ اسے کھایا جا سکے۔ ناظرین، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جن کی جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارہ فرمایا، لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں تدبر کرے۔ ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں طب کے حوالے سے اور آپ کو قرآن کے رازوں اور طبی تحقیقات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں شہد کی جس کی نوع انسانی کے لیے شفا قرار دیا گیا۔ یاد رہے کہ شہد کی مکھی کئی طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اسے اپنے ہی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے۔ اس شہد کو اپنے چھتے میں بنے خانوں میں جمع کرتی ہے۔ آج سے صرف چند صدیاں قبل انسان کو یہ معلوم ہوا کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، مگر یہ حقیقت قرآن پاک نے
1400 سال پہلے ان آیات مبارکہ میں بیان کر دی تھی، اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ناظرین، شفا کے حوالے سے آپ کو چند طبی تحقیقات کے بارے بتاتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ حال ہی میں دریافت کیا گیا کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور یہ نرم مرہم جیسی جراثیم کش دوا کا کام بھی کرتا ہے۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ ناظرین، شہد کی یہ خاصیت ہے کہ نمی کو برقرار رکھتا ہے اور بافتوں پر زخموں کے بہت ہی کم نشان باقی رہنے دیتا ہے۔ شہد کی کثافت کے باعث کوئی پھپھوندی یا جراثیم زخم میں پروان نہیں چڑھ سکتے۔ اسی طرح سسٹر کیرول نامی ایک مسیحی راہبہ نے برطانوی شفاخانوں میں سینے اور الزائمر کی بیماریوں میں مبتلا 22 ناقابل علاج مریضوں کا علاج پرپولس نامی مادے سے کیا۔ شہد کی مکھیاں یہ مادہ پیدا کرتی ہیں، اسے اپنے چھتے کے کھانوں کو جراثیموں کو روکنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پودے سے ہونے والی الرجی میں مبتلا ہو جائے تو اسی پودے سے حاصل شدہ شہد اس شخص کو دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ الرجی کے خلاف مزاحمت پیدا کر لے۔ ماہرین کے نزدیک شہد ایک طرح کی شکر سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تو چند خصوصیات ہیں جو ماہرین نے بیان کی ہیں، ورنہ خود ہی سوچ لیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شفا بولیں تو اس سے ہر بیماری سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن میں شہد، اس کی تشکیل اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اسے انسان نے نزول قرآن کے صدیوں بعد اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم لوگ میڈیکل اور سائنس کی باتوں پر تو یقین کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمارے یقین کمزور ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹری دوائیاں تو ہم کھاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی بیماریوں کا علاج کبھی شہد سے کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کا جواب ہر کوئی بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، اگلا جو راز قرآن پاک میں بیان ہوا نشانات انگشت یعنی فنگر پرنٹس کے حوالے سے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ ناظرین، کفار اور ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جانے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے روز اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ دوبارہ یکجا ہو کر پہلے والی یعنی زندہ حالت میں واپس آ جائے؟ اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو روز محشر اس شخص کی ٹھیک شناخت کیوں کر ہوگی؟ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے بیان کی گئی آیات مبارکہ میں اسی اعتراض کا بہت واضح جواب دیتے فرمایا کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ صرف اسی پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ریزہ ہڈیوں کو واپس یکجا کر دے، بلکہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہماری انگلیوں کی پوروں یعنی فنگر ٹپس تک دوبارہ سے پہلے والی حالت میں ٹھیک طور پر آئے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک انسانوں کی انفرادی شناخت کی بات کر رہا ہے تو انگلیوں کی پوروں کا خصوصیت سے تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ سر فرانسس گولڈ کی تحقیق کے بعد 1880 میں نشانات انگشت کو شناخت کے سائنسی طریقے کا درجہ حاصل ہوا۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی سے بھی دو افراد کی انگلیوں کے نشانات کا نمونہ بالکل ایک جیسا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ہم شکل جڑواں افراد کا بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں مجرموں کی شناخت کے لیے ان کے نشانات انگشت ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کس کو نشانات انگشت کی انفرادیت کے بارے میں معلوم تھا؟ یقیناً یہ علم رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، جس نے اپنے پیارے حبیب خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے یہ تمام نشانیاں نازل فرمائیں اور پھر انسان کو ان نشانیوں میں غور و تفکر اور تدبر کرنے کی تلقین بھی کی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پین ریسیپٹرز کی، جن کو اردو میں جلد میں درد کے آخذے کہا جاتا ہے۔ ناظرین، پہلے سمجھا جاتا تھا کہ محسوسات اور درد وغیرہ کا انحصار صرف اور صرف دماغ پر ہوتا ہے، البتہ حالیہ دریافتوں سے معلوم ہے کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے آخذے ہوتے ہیں۔ اگر یہ خلیات نہ ہوں تو انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ جب کوئی ڈاکٹر کسی مریض میں جلنے کے باعث پڑنے والے زخموں کا معائنہ کرتا ہے تو وہ جلنے کا درجہ یعنی شدت معلوم کرنے کے لیے جلے ہوئے مقام پر سوئی چبھو کر دیکھتا ہے۔ اگر چبھنے سے متاثرہ شخص کو درد محسوس ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو اس پر خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلنے کا زخم صرف باہر کی حد تک ہے
اور درد محسوس کرنے والے خلیات یعنی درد کے آخذے محفوظ ہیں۔ اس کے برخلاف اگر متاثرہ شخص کو سوئی چبھنے پر درد محسوس نہ ہو تو یہ تشویشناک امر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلنے سے بننے والے زخم کی گہرائی زیادہ ہے اور درد کے آخذے بھی مردہ ہو چکے۔ ناظرین، قرآن پاک نے بہت واضح الفاظ میں درد کے ان آخذوں کی موجودگی کے بارے میں یوں بیان فرمایا ہے: جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب اس کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے تو درد کے محسوس کرنے والے آخذوں کا ذکر فرما دیا، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ تھائی لینڈ میں چانگ مائی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی کے سربراہ پروفیسر تیگاتات تیجشان نے درد کے آخذوں پر تحقیق میں بہت وقت صرف کیا۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے سائنسی حقیقت کا انکشاف کر دیا ہوگا۔ تاہم بعد ازاں جب انہوں نے بیان کی گئی قرآنی آیات کے ترجمے کی باقاعدہ تصدیق کر لی تو وہ قرآن پاک کی سائنسی درستی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقدہ 8ویں سعودی طبی کانفرنس کے موقع پر، جس کا موضوع قرآن پاک اور سنت میں سائنسی نشانیاں تھی، انہوں نے بھرے مجمع میں فخر کے ساتھ کہا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، اور یہ کہہ کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایمبریالوجی کی اور قرآنی رازوں کی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: پھر انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، جنینی مراحل یعنی ایمبریوٹک سٹیجز میں مردانہ اور زنانہ تولیدی اعضاء یعنی فوطے اور بیضہ دان گردوں کے پاس سے ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلیوں کے درمیان سے نمو پذیر ہونا شروع کرتے ہیں۔ بعد ازاں وہ کچھ نیچے اتر آتے ہیں۔ زنانہ تولیدی غدود یعنی بیضہ دانیاں پیڑوں میں رک جاتے ہیں، جبکہ مردانہ اعضاء تولید کے راستے خصیہ دانی تک جا پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ بلوغت میں بھی، جبکہ تولیدی غدود کے نیچے جانے کا عمل رک چکا ہوتا ہے۔ ان غدود میں دھڑ والی بڑی رگ کے ذریعے خون اور اعصاب کی رسانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دھیان رہے کہ دھڑ والی بڑی رگ اس علاقے میں ہوتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ لمفی نکاس اور خون کا وریدی بہاؤ بھی سمت ہوتا ہے۔ ناظرین، سائنس نے آج اسی بات کو اپنے انداز میں پیش کیا جو کہ قرآن پاک نے صدیوں پہلے بیان کی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں کم از کم 11 مرتبہ کہا گیا ہے کہ انسان کو نطفے سے تخلیق کیا گیا ہے، جس کا مطلب مائع کی نہایت معمولی مقدار یا پیالہ خالی ہو جانے کے بعد اس میں لگا رہ جانے والا مائع ہے۔ یہ بات قرآن عالی شان کی کئی آیات مبارکہ میں وارد ہوئی۔ سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا کہ بیضے کو برابر کرنے کے لیے اوسطاً 30 لاکھ خلیات نطفے میں سے صرف ایک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ خارج ہونے والے نطفے کی مقدار 30 لاکھواں حصہ برابری یعنی حمل ٹھہرانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کی نشانیاں کہ ایک معمولی قطرے سے انسان کی تخلیق کو مکمل فرماتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ نطفے کے علاوہ قرآن پاک میں سلالہ مائع کا ذکر یوں ہوا: پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح۔ ناظرین، عربی لفظ سلالہ سے مراد کسی مائع کا بہترین حصہ، خلاصہ یا جوہر ہے۔ اب ہم جان چکے ہیں کہ زنانہ بیضے کی برابری کے لیے مرد سے خارج ہونے والے لاکھوں کروڑوں خلیات نطفے میں سے صرف ایک کی خلیہ نطفے کو قرآن پاک نے سلالہ کہا ہے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ عورت میں پیدا شدہ ہزاروں بیضوں میں سے صرف ایک ہی برابر ہوتا ہے۔ ہزاروں میں سے اسے ایک بیضے کے لیے جو برابر ہوتا ہے، قرآن پاک نے سلالہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس لفظ کا ایک اور مفہوم کسی مائع سے کسی چیز کا بڑی احتیاط سے اخراج بھی ہے۔ اس مائع سے مراد زنانہ اور مردانہ دونوں طرح کے تولیدی مائعات بھی ہیں جن میں صنفی تخم موجود ہوتے ہیں۔ مطلب ہے کہ برابری کے مرحلے کے دوران نطفہ خلیہ اور بیضہ دانوں دونوں اپنے اپنے ماحول سے یہ بااحتیاط جدا ہوتے۔ ناظرین، سلالہ کے ساتھ قرآن پاک میں نطفۃ امشاج کا ذکر بھی ہے، جس کے معنی ہے باہم ملے ہوئے مائعات، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک مخلوط آپس میں ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا۔
ناظرین عربی لفظ نطفہ امشاج کا مطلب ملے ہوئے مایات ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک ملے ہوئے مایات سے مراد عورت یا مرد کے تولیدی عامل یا مایات ہیں۔ مردانہ اور زنانہ صنفی تخم کے باہم مل جانے کے بعد بننے والا جفتہ یعنی زائگوٹ بھی ابتدا میں نطفہ ہی رہتا ہے۔ باہم ملے ہوئے ہم آمیز مایات سے ایک اور مراد وہ مایا بھی ہو سکتا ہے جس میں خلیات نطفہ تیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مایا کئی طرح کے جسمانی رطوبتوں سے مل کر بنتا ہے جو کئی جسمانی غدود سے خارج ہوتی ہیں۔ لہذا نطفت امشاج یعنی آپس میں ملے ہوئے مایات کے ذریعے مردانہ اور زنانہ صنفی مواد یعنی تولیدی مایا یا خلیات اور اس کے ارد گرد مایات کے کچھ حصے کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ انسان کی تخلیق کے مراحل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور آج کی سائنس نے انہی مراحل کو اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ سائنس نے ان مراحل کے اپنے نام رکھے اور ان مراحل پر تحقیقات کر کے انہی مراحل کے کچھ مزید تفصیلات بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان جنینی مراحل یعنی ایمبریولوجیکل سٹیجز کے بارے میں قرآن اور سائنس کا کیا کہنا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا، پھر ہم نے نطفے کو خون کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت دے دی۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مائع کی حقیر مقدار سے تخلیق کیا گیا جسے امن کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، مضبوطی سے جمایا ہوا، خوب مستحکم یا ٹھہرایا گیا، جس کے لیے عربی لفظ قرار مکین استعمال ہوا ہے۔ تحقیقات بتاتے کہ رحم مادر پچھلی جانب سے ریڑھ کے مہروں کے ستون سے اچھی طرح محفوظ کیا گیا ہوتا ہے جسے کمر کے پٹھے مضبوطی سے سہارا دیتے ہیں۔ جنین ایمنیوٹک فلوئڈ سے بھرے ایمنیوٹک سیک سے مزید محفوظ بنایا گیا، چنانچہ جنین کی ایک بہترین محفوظ دینے کی جگہ ہوتے ہیں۔ سیال کے اس قلیل مقدار کو علقہ میں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی ایسی چیز جو چپک جاتی ہے، اس سے جونک جیسی چیز بھی مراد ہے۔ یہ دونوں تعریفیں سائنسی طور پر قابل قبول ہیں کیونکہ بالکل ابتدائی مراحل میں جنین رحم مادر کی دیوار سے چپک جاتا ہے اور شکل کے لحاظ سے جونک سے بھی مشابہ ہوتا ہے۔ یہ جونک ہی کی طرح رویہ رکھتا ہے، خون چوسنے والا، اور اپنی خونی رسد ناف کے ذریعے ماں سے حاصل کرتا ہے۔ ناظرین یہ مراحل جو قرآن میں بیان ہوئے، سائنس بھی انہی مراحل کی قائل ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر کیتھ مور کا کہنا ہے کہ جنینی نشو و نما کے مراحل کی وہ درجہ بندی جو آج ساری دنیا میں رائج ہے آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہر مرحلے کو ایک عدد یعنی نمبر کے ذریعے شناخت کیا جاتا ہے، مثلا مرحلہ نمبر 1، مرحلہ نمبر 2 وغیرہ۔ دوسری جانب قرآن پاک نے جنینی مراحل کی جو تقسیم بیان فرمائی ہے اس کی بنیاد جداگانہ اور آسانی سے شناخت کے قابل حالتوں یا ساختوں پر ہے۔ یہی وہ مراحل ہیں جن سے کوئی جنین مرحلہ وار انداز میں گزرتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ حالتیں بھی قبل از ولادت نشو و نما کے مختلف مراحل کی علم بردار ہیں اور ایسی سائنسی توضیحات فراہم کرتی ہیں جو نہایت عمدہ اور قابل فہم ہونے کے ساتھ ساتھ عملی اہمیت بھی رکھتی ہیں۔ ناظرین یہ تھے چند ایسے قرآنی راز اور سائنس کے انکشافات جو آپ کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ سائنس کے انکشافات تمام کے تمام قرآن پاک کی تعلیمات ہی سے اخذ شدہ ہے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔